एक आध मिनट में, फिर इंशाल्लाह मैं कुछ शराइत बताऊँ। جی مجھے کیا تعارف اپنا پیش کرنا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا پیش کریں گے، آپ ہی پیش کریں۔ آپ پیش کر دیں، میں کیا پیش کروں گا؟ میرے پاس میں ٹھیک ہے، تعریف کے لائق میں دیکھو، نہیں یہ بات درست ہے کہ آپ رافضی میں کوئی تعریف نہیں ہوتی، میں ان کو مرتد کافر سمجھتا ہوں۔ بہرحال اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو کافر سمجھتا ہوں، جی میں میرا تعارف نام یہ کرتا ہوں۔ میں محمد مونس مدنی، ضلع آگرہ، قصبہ چھنیرا کا رہنے والا ہوں۔ بریلوی فرقے کو چھوڑ کر انجینئر محمد علی مرزا تک پہنچا تھا، پھر وہاں کچھ غلطیاں ملیں تو اہل تشیع میں جناب حسن اللہ یاری صاحب حافظ اللہ تعالی کو سننے لگا۔ لعنت اللہ۔ آج الحمدللہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا وکیل بنایا۔ ویسے میری اوقات نہیں کہ میں بی بی سلام اللہ علیہ کی وکالت کر سکوں یا مولا علی علیہ السلام کی وکالت کر سکوں، لیکن پھر بھی جب اہل بدعت کی طرف سے مولا اور فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کی طرف لوگ غلط اندازے اور غلط دعوے کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کو عروج ترجیح و حیثیت مسلمان اور بھی افضلیتیں و فضیلتیں ان کے حق میں بیان کرتے ہیں، تب تھوڑا دل کو دکھ ہوتا ہے کہ لوگ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کو کس طرح سے تعریف کے لائق سمجھتے ہیں۔ اسی لیے انسٹاگرام پر آپ کی ریلز دیکھی جس میں آپ چیلنج دے رہے تھے کہ جناب معاویہ بن ابو سفیان کو باغی ثابت کرے تو میں فلا فلا یہ کروں گا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا اور یہاں تک آیا۔ باقی بہت بہت شکریہ آپ کے کلمات کے لیے۔ اب آپ میوٹ کر لیں، جی آپ کی طرف سے جب میں بولتا ہوں نا تو ریپیٹ ہوتی ہے، آپ بلوٹوتھ نکال لیں۔ جی میں میوٹ ہو جاتا ہوں۔ ہاں، جب میں بولا کروں آپ خود سے میوٹ ہو جایا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آپ ریئیکشن نہ دیں، مجھے ریئیکشن کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے سنیں، سیریس میٹر ہے، کفر اور ایمان پہ بات ہوگی۔ جہاں آپ کو ریئیکشن دینے کے لیے من ہو تو تھوڑی ڈیپلی ریئیکشن دیا کریں، جہاں سے اچھی بات ہو۔ فضول میں ہنسنا یا ریئیکشن دینے سے کچھ نہیں۔ میں بریلوی بھی نہیں ہوں جو سبحان اللہ اور بابا پہ چلتا ہوں، وہ تو چاہتے ہی ہے کہ بابا کریں ان کی، تو ایسا نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رضا السلفی اہل سنت والجماعت کا ادنیٰ سا چوکیدار طالب علم بحیثیت دفاع معاویہ و دفاع اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و صحابیات رضوان اللہ علیہن، ان کے ہمیشہ دفاع کے لیے کھڑا رہتا ہوں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اہل باطل، چاہے وہ روافض ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، یا پھر نیم روافض ہوں، بقول ان کے انہوں نے کہا کہ اہل باطل یعنی اہل بدعت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے استاد ہیں پہلے علی مرزا، اس کے بعد حسن اللہ یاری صاحب کو یہ اپنا استاد مانتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت معاویہ کو یہ باغی ثابت کریں گے۔
ان سے میں نے پھر کچھ سوال کیے تھے، ہمارے بھائی کے ذریعے پہنچائے کہ بھائی آپ حضرت معاویہ کو صحابی مانتے ہیں؟ تو انہوں نے صرف واضح الفاظوں میں یہ کہا کہ میں ان کو کافر مانتا ہوں، میں ان کو لعنتی مانتا ہوں، میں ان کو باغی مانتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں، باغی، لعنتی، فاسق، فاجر بہت چھوٹی جرح ہے، سب سے بڑی جرح ہے کسی کو کافر کہنا۔ تو نہ آج بغاوت پر بات ہوگی، نہ آج لعنت پر بات ہوگی، نہ فجر پر بات ہوگی، نہ ہی فسق پر بات ہوگی۔ آج بات ہوگی کفر اور ایمان پر۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا، اس سے مجھے ابھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو اس سے اوپر کا جملہ کہا کافر، میں اس پر بات کرنے کے لیے ان سے تیار ہوں کہ اگر یہ کافر نہ ثابت کر سکے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج یہ اپنا مذہب چھوڑیں گے کیونکہ حضرت معاویہ کو اگر یہ ثابت نہ کر سکے۔ تو مونی صاحب، کیا آپ حضرت معاویہ کے کفر اور ایمان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، بات تو کرنے میں جناب معاویہ بن ابی سفیان کی بغاوت پر آیا تھا، لیکن آپ ان کے کفر کو لے کر بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں قرآن و حدیث سے ان کا کفر ثابت کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ میرے لیے بخاری مسلم کی ہر حدیث حجت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بخاری مسلم سے حدیثیں دوں گا انشاءاللہ تعالی جو کہ آپ کے لیے حجت ہیں، میرے لیے حجت نہیں ہیں۔ آپ میوٹ کر لیں، اپنا میوٹ کریں آپ۔ پہلا آپ کا جملہ کہ میں آیا تھا یہاں پر ان کی بغاوت پر بات کرنے، تو الحمدللہ آج اہل حدیث کے سامنے انہوں نے مان لیا کہ بغاوت سے کفر لازم نہیں آتا، کیونکہ کفر کو الگ کرنا اور بغاوت کو الگ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغاوت اور کفر میں تفریق انہوں نے مانی ہے، یعنی جو باغی ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کفر پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں بخاری کی کچھ روایات کو مانتا ہوں، کچھ روایات کو توڑتا ہوں، مانتا نہیں ہوں، بلکہ وہ آپ مانتے ہیں، تو بھائی صاحب میں تو پوری مانتا ہوں نا۔ جن روایات کو آپ نہیں مانتے میں ان روایات کو بھی مانتا ہوں۔ تو آپ مجھ سے اگر حجت تمام کریں گے تو وہ بخاری کی روایت بھلے ہی آپ نہ مانیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ صرف وہ روایت مانتا ہوں جو آپ کے مطلب کی ہو، تو میں بخاری کی ہر روایت کو مانتا ہوں الا ادراج اس میں نہ ہو، وہ روایت متصل ہو، منقطع نہ ہو۔ تو بھائی بات ہوگی اس پر، پھر آپ مجھے وجہ بتائیں گے کہ اس روایت کو بخاری کی آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے، کرائٹیریا آپ کے پاس کیا ہے؟ کسی چیز کو نہ ماننا یہ تو پک اینڈ چوز ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں مانتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہودی ہو تم، بعض آیتوں کو مانتے ہو بعض کو چھوڑتے ہو، تو یہ روش جو اختیار کی ہے آپ نے، وجہ آپ بتائیں گے کہ بخاری کی کن روایت کو نہیں مانتے اور وجہ ہے کیوں نہیں مانتا، اس کی وجہ آپ بتا دیں، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مسلمان، جنتی اور کاتب وحی اور امت کے ماموں ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ ماموں پارٹی ہے نا یہاں پہ ساری، چلیں۔ جی، کاتب بھائی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کے کتب میں ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک کاتب وحی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ وہ حدیث اس طرح ہے کہ وہ بولنے لگا کہ میں جو لکھ دیتا ہوں وہ قرآن ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی بشارت دی۔ تو کاتب وحی ہونا کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ اور بات رہی دوسری، امت کے ماموں تو وہ ہیں، لیکن انہوں نے امت کے ایک اور ماموں کو، محمد بن ابی بکر، جناب ابو بکر کے بیٹے کو گدھے کی کھال میں جلا بھی دیا تھا اپنے دور کی خلافت میں، جب بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ تو ماموں بھی ہونا کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو قتل کیا،
اس کی میں وضاحت کر دوں. ان کا یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. کاتب وحی ہونا کیا، نبی علیہ السلام کے لیے ایک لفظ لکھنا بھی فضیلت ہے. کاتب تو دوسری فضیلت ہے، ایک لفظ بھی رسول اللہ کے لیے لکھنا میرے نزدیک فضیلت ہے. کاتب وحی بھی نہ ہو، صرف اللہ کے رسول کے خطوط کو لکھے، وہ بھی فضیلت ہے. دوسرا انہوں نے مغالطہ یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھا جو مرتد ہو گیا تھا. جناب جب مرتد کی دلیل واضح ہے تو آپ حضرت معاویہ کے مرتد ہونے کی دلیل پیش کریں، تبھی تو کہا جائے گا کہ ہاں وہ کاتب وحی تھے لیکن مرتد ہو گئے تھے. ایک بندہ جو کاتب وحی تھا لیکن اس کا ارتداد قرآن اور حدیث سے واضح ہو گیا، حضرت معاویہ کا ارتداد واضح نہیں ہوا تو فضیلت برقرار رہی جب تک کہ واضح نہ ہو جائے کہ مرتد ہوا یا نہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو قتل کیا. ابو بکر جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر کے تعلق سے آپ نے جو وضاحت کی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی سند میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ غالی رافضی تھا، شیعہ تھا. حتیٰ کہ یہ وہ شخص تھا، تاریخ طبری کے اندر روایت آتی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کو قتل کس نے کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت عثمان کو قتل کرے. تو کیا یہ روایت آپ نزدیک تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اس کی سند میں بھی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، اور یہاں پر بھی جو آپ نے گدھے والی روایت پیش کی ابھی اس میں لوط بن یحییٰ موجود ہے. تو دونوں روایت یہ آپ من غلط ثابت کرنی پڑے گی، ورنہ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حضرت علی قاتل عثمان سے، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ موضوع سے ہٹ کر ہے، مغالطے نہ دیجیے، اور یہاں پر انشاءاللہ مغالطہ دیں گے. یہ اہل حدیث کی مجلس ہے، ہم انشاءاللہ اصول حدیث پر آپ کی بکھیل ادھیڑ کر رکھ دیں گے. بس آپ موضوع کو شروع کریں، وقت میں بتا دوں گا کیا کرنا. بتائیے، آپ شروع کرتے ہیں؟ تیار ہیں؟ جی رضا بھائی، پہلے ان کے اصول جان لیں کیونکہ وہ بات ادھوری ہو گئی. ہاں میری بات ادھوری تھی. وہ بخاری کا جواب دے دیں آپ تھوڑا، جو میں نے وہ سوال کیا تھا بخاری کے تعلق سے کیونکہ کہ پہلے آپ آپ نے کا کس مصدر وجہ سے کیا ہے بخاری. جان لیں گے تو پھر ہاں بعد میں آگے بات سننے میں بھی مزہ آئے گا. اپنے مصدر بتائیں کہ ادلہ شرعی آپ کے کیا ہے. اس بخاری کی جو چند احادیث جو ہیں، جو میں اپنے لیے اور میرے استاد جناب حسن العیاری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ حجت نہیں سمجھتے ہیں، ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. ان میں کافی وجوہات ہیں جو کہ امام بخاری نے کافی احادیث کے اندر ڈنڈیاں ماری ہیں، کافی احادیث کو جز کے طور پر لکھا ہے، اور کافی احادیث میں انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی ہے، جس میں کہ جب وہ نمرود کے دربار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو ان کے لیے ان کے پاس بھیج دیا. اس طرح سے حدیث ہے بخاری کے اندر. حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، امام بخاری لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اور بھی دیگر کافی احادیث ہیں جن کو ہم اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے ہیں، اور ان صحابہ سے جو کہ ہمارے نزدیک تو صحابہ نہیں ہیں، آپ کے نزدیک صحابی ہیں، جیسے کہ عمر بن خطاب، جناب ابو بکر، جناب عثمان، جناب عائشہ، جناب حبشہ، جناب خالد بن ولید، ہے نا، اور جو بھی ہیں جناب معاویہ. ان لوگوں سے جو احادیثیں لی ہیں، جن احادیث کی سند میں یہ لوگ جو اہل بیت طہرات کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان لوگوں کی ان حدیثوں میں جو ان کی سند سے حدیثیں ملتی ہیں، وہ حدیثیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. انہوں نے ایک گستاخی یہ بتائی ہے بخاری کی کہ رسول اللہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. بخاری کے اندر یہ روایتیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے. تو بھائی صاحب آپ مجھے بتائیں، گستاخی ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. رسول اللہ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ غلط ہے. آپ جس دلیل کو مانتے ہیں وہ میرے نزدیک کوڑے کے بھاؤ ہے. تم تو میری بخاری کی روایت کو مانتے ہو، میں کہتا ہوں جتنی بھی روافظ سے حدیثیں آتی ہیں میں ان کو ٹھیک ہے، جوتے آپ کی ختم نوک پہ کریں، یہ رکھتا ہوں. ہمارا سن موضوع نہیں ہے، لیں یہ بھائی، ہمارا موضوع نہیں ہے. نہیں ابھی مکمل رضا ہونے بھائی دیں. بات سنیے گا میری.
میری محسن بات بھائی سنیے آپ نے ایک مغالطہ دیا، اس کی میں وضاحت کر دوں تاکہ وہ جی، آپ کو آپ سمجھ چلو آئے. آپ میرے کھڑے نزدیک ہو بخاری کر پیشاب کرنا، میرے نزدیک میرے لیے بخاری حجت نہیں ہے، آپ کے لیے ہمارے کتب کی کتابیں حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے تو کافی اختلاف ہو جائے گا، کافی ٹائم لمبا ہو جائے گا، اتنا بھائی ٹائم نہیں آپ ہے نے میرے آ کر پاس. یہ بات آپ کہی کے پاس تھی بھی کہ میں کافی لوگ بخاری ہیں. کے کچھ میں حدیثیں مانتا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہو جی کہ جی میں جی بخاری کو حجت نہیں سمجھتا. یہ جی، کیا آپ بات بھی ہوگی آپ یہ کی؟ بھی بول رہے ہیں کہ اچھا میری محسن کتب بھائی کی ایک منٹ کتابیں رک یہ جائیے. بھائی رسی کی میں توسیع میں کرتے محسن ہیں. بھائی، اس اے میں تو مولس بھائی، بحث بازی بڑھے گی. میں ارے بحث نہیں مولس کرنا بھائی چاہتا ہوں. خاموش ٹھیک ہے، رہیے قرآن آپ. سے بات کرتے ہیں، آپ اصول آئیے کی قرآن سے بات. دیکھ بھائی، یہ آ گیا اپنے استاد کی روش پر بولنا شروع کر دیا. بات سنیں، ابھی میرا وقت تھا. آپ نے ایک چیز کو یہ کہا ہے کہ یہ آئیے گستاخی ہے قرآن سے مولس بات بھائی. کرتے ہیں. ہاں رکیے نا، ابھی رکیے، قرآن سے ہی آ رہا ہوں نا، میں بھی تو چاہتا ہوں قرآن سے بات کریں. آپ نے یہ کہا کہ یہ گستاخی ہے رسول اللہ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تو قرآن سے مجھے ثابت کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گستاخی ہے. چلیں، گستاخی تب ثابت ہوگی جب اس کا متقابل موجود ہو، اور تقابل میں آپ قرآن پیش کریں، کیونکہ میں رافضیوں کی روایتیں نہیں مانتا. تقابل پیش کریں، وہ قرآن پیش کریں. چلو جی، جیسے میں نے بولا کہ گستاخی پیش کریں اور بولتے ہیں ساتھ میں کہ میں رافضیوں کی روایتیں نہیں مانتا ہوں، تو ایسے ہی ہم بھی آپ کے کتب کی احادیثوں کو نہیں مانتے ہیں. ہم اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے ہیں، ہم تو اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، بس یہ ہے. کیسے کرنا چاہیے پیشاب، پھر اور بتائیے کیسے کرنا چاہیے. اسی میں آپ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہی نہیں. ارے بھائی میں تصدیق دینے کے لیے تیار ہوں مولش بھائی. آپ مجھے بتائیے کہ قرآن سے کیسے پیشاب کیا جائے گا، بیٹھ کے یا جی کھڑے ہو کے. نہیں، ہم گستاخی اس وجہ سے میں گستاخی اس لیے بول رہا ہوں کہ اسی میں عائشہ، جناب عائشہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے نے بھائی کبھی کھڑے ہو ہماری کے پیشاب روایت نہیں آپ کیا. کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بخاری پر ابھی آئیں گے، وہ ترمذی میں جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں بخاری میں نہیں ہے، وہ ادھر نہ جائیے. ابھی بات جی یہ ہاں، ہے کہ ترمذی کے بخاری کو اندر آپ نے ہے کہا تو کہ آپ کی کتب کے گستاخی ہے کھڑے اندر کی. ہے، تو آپ کی کتب کے ارے اندر، آپ کی بھائی کتب کے حسن اندر. اللہ یاری، حسن اللہ یاری کے شاگرد ہیں آپ کے بڑے استاد سے ہم بات کرنے کے قائل ہیں. ابھی آپ خاموش رہیں، شروعات ہے. ابھی کیا ہوا آپ کو؟ آپ جی، نے آپ گستاخی کہا تو یہاں قرآن وہ سے مجھے روایت آپ طریقہ کے کتب بتائیے. میں ہے جناب عائشہ سے. جناب عائشہ جو ہیں وہ خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہی نہیں. چل اس کی میں وجہ بتا دوں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سوال کی طرف آتا ہوں تاکہ عوام کو سمجھ آئے. امی عائشہ کا یہ کہنا کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، وہ جھوٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. جب اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس وقت رسول اللہ گھر میں نہیں تھے، سفر میں تھے، اور سفر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. امی عائشہ گھر میں رہا کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت علی کی روایت کے تعلق سے آتا ہے کہ موضوع کی مسح کی سفر میں مدت کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو امی عائشہ نے کہا کہ آپ حضرت علی سے اس بارے میں پوچھیے، حضرت علی سے اس بارے میں پوچھیے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں زیادہ رہا کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ امی عائشہ سفر میں نہیں رہتی تھی رسول اللہ کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہی پایا، تو یہ تطبیق ممکن ہے. اب آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بخاری کی اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، تو قرآن سے ثابت کریں طریقہ کیا ہے پیشاب کرنے کا. قرآن میں پیشاب کرنے کا طریقہ تھوڑی ہے. تو گستاخی کیسے ہو گئی ہے؟ گستاخی اس وجہ سے ہو گئی نا، ایک طرف آپ کی امی منع کر رہی ہیں. کہاں ہوئی ہے؟ تو تطبیق ہوئی ہے، گستاخی کہاں ہوئی ہے؟ آپ کی امی منع کر رہی ہیں نا، ایک طرف کے نبی تو صلی اللہ اس علیہ کی وسلم تو نے کبھی تطبیق کھڑے ہو کر کے دیا کیا نا، ہی نہیں. اس کی تطبیق ہو گئی نا، تطبیق کر کبھی دیا. آپ کھڑے ہو کے بتائیے نا کیا ہی نہیں. گستاخی. یا تو امی عائشہ جھوٹی ہیں آپ کی، یا تو آپ کی امی جھوٹی ہیں، یا وہ حدیث امی جھوٹی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں سفر میں تھی نہیں، اور رسول اللہ نے پیشاب کھڑے ہو کے سفر میں کیا. گھر میں کیا ذرا دکھائیے ایک روایت کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے گھر میں امی کیا عائشہ تھا. سے آپ نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیشاب نہیں کیا کھڑے ہو کر. کبھی کا لفظ ہے، ارے اس میں بھائی کیا آپ کبھی. نیند میں ہے کیا مونش بھائی؟ اپنے استاد کی روش اختیار کر رہے گا، جھوٹ بولنا آپ کے ذمہ ہے کیا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ نے سفر میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کبھی گھر میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا نہیں ہے. اس کی دلیل پیش کریں. یہاں جھوٹ کی باتیں کیا آ رہی ہیں؟ یہی ہے کہ آپ کی امی کہہ تو رہی ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیشاب نہیں کیا کھڑے ہو کے. ہاں تو گھر میں نہیں کیا نا، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں کب تھی وہ؟ انہوں نے کبھی کا لفظ یوز کیا ہے نا، آپ بتا رہے ہیں، آپ نے ہاں تو پڑھی ہے گھر میں روایت. کیا نا بھائی. جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ جھوٹا ہے، تو ان کو نہیں تھا علم. امی عائشہ جھوٹ کہاں بول سکتی ہیں بھائی؟ ان کو تو ارے بھائی معلوم. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں نہیں رہتی تھی. یہ تو ایک لوجیکل بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو سفر میں ہی نہیں تھا تو انہوں نے کہہ دیا علم نہیں تھا. علم کیوں میں رسول ہونے رضا کے بھائی بعد انہوں نے ایسا کہا رضا ہے، تو بھائی دلیل آپ پیش کریں. اصولی بات آپ ان کے سے کتب کریں. میں حدیث ملتی ہے، آپ کے کتب رضا میں. بھائی، یہ بھائی بیچ میں نہ بولیں، یہ بھائی کون ہے بیچ میں بات کر رہے ہیں؟ اچھا مونش ایک بھائی کام دیکھیں کرتے آپ ہیں الجھا رہے ہیں.
آپ جی کوئی بھی میری مونس الگ بات بھائی بات آپ ہوگا، سے ہو لیکن رہی آپ ہے. اصولی بات بتائیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیا عقل کی بنیاد پر آپ حدیثوں کو نہیں مانتے؟ پھر تو قرآن کو بھی انکار کرو گے عقل کی بنیاد پر. اتلم بعد ذالک زنیم آپ کہو گے. یہ کون سی آیت آئی قرآن میں جس میں زانی کہا گیا کسی اور کو؟ عقل جی نہ میری اصول بات رکھے آپ آگے. سے نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی، میری بات آپ سے نہیں ہو رہی ہے. رضا بھائی یہاں موجود ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں رضا بھائی. جب آپ بھائی وہ مونس چلے بھائی جائیں گے دیکھیں، تب آپ جو ہے آپ سے بات کر لیں گے. مونس بھائی میں آپ کو بات کروں، آپ کے استاد عقل سے ہی قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ میں ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ. جی آپ آپ آئیں اتنا واضح کر دیں، اب آپ اپنے. اتنا واضح کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن سے یا حدیث جی سے؟ جی قرآن سے. قرآن سے، بس درست ہو گیا. آپ کوئی حدیث پیش مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر حدیث پیش کریں گے تو میں حدیث میں ایمان دکھاؤں گا آپ کو، وہ آپ کو ماننا پڑے گا. انشاءاللہ. شروع کریں؟ میں ٹائم رکھوں آپ کا، شروع کروں؟ جی شروع کریں، میرا چلے، ٹائم رکھیں. آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، 3 منٹ میں جی آپ بولیں جتنا بولنا ہے. چلے بھائی. ماڈریٹ کر لے رضا بھائی، معذرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ. سرفراز کوئی بھائی ماڈریٹ؟ آپ ماڈریشن کر لیں، میں آپ کر میں لیں. میں جسٹ ابھی گھر آیا ہوں رضا بھائی، کوئی 10 منٹ تک کر دے، میں انشاءاللہ فریش ہو کر کے پھر میں لے لوں گا وہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ پوزیشن. ہاں نجم الدین بھائی آپ کر لو، میں پھر انشاءاللہ پوزیشن میں لے لوں گا آپ کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہہ دوں دونوں مخالفین سے میں کہہ دوں کہ چونکہ صرف ماڈریٹ کیا جائے گا تو ماڈریٹ کے اندر لازم ہے کہ دونوں کے جائز مطالبات کو رکھا جائے. اگر رضا بھائی آپ کے جانب سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ بار بار نہیں پورا کر رہے تو لہٰذا ہم آپ کو تنبیہ کریں گے مونش بھائی جو بھی ہیں کہ آپ جی ان کے سرفراز مطالبات کو بھائی پورا کریں. اور مونش سرفراز بھائی بھائی اگر میں آپ اتنے کے ٹائم کے مطالبات لیے یہاں نہیں مکمل آیا کر لوں ہوں. یار. میں مونش اتنے بھائی ٹائم کے پرابلم لیے آپ کی یہاں یہ نہیں ہے آیا کہ ہوں کہ آپ، رضا بھائی سے مجھے نہیں بات لگ رہا کروں کہ پھر آپ آپ اصول سے پہ بات قائم کروں. رہ پائیں گے کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہے تو ایک اہل علم اچھا شخصیت کی ایک بات پہچان میں ہے کہ اس واضح کی کر سنا دوں جائے. سرفراز بھائی، جی ہاں سنا جائے ایک گی واضح جی کر بالکل دوں سنا جائے. میری بھائی. بات ہے، میں یہاں آپ صرف رضا بھول رہے بھائی ہیں کے آپ. لیے آیا ہوں. میں صرف رضا بھائی کے لیے ارے آیا ہوں، بھائی آپ کے لیے مونس نہیں بھائی آیا. سن تو لیں بھائی صاحب. مونس بھائی آپ ایسی حرکتیں دکھا رہے ہیں جو آپ کے استاد دکھاتے ہیں. ارے بھائی آپ کے مجھے استاد مطلب بھی نہیں ہے ایک میرے سالس استاد تو کیا رکھتے ہیں دکھاتے نہیں؟ ہیں، وہ کیا دکھاتے ہیں. مجھے دلائل سے مطلب ہے کیوں بس. مطلب نہیں ہے؟ کیوں مطلب نہیں ہے بھائی؟ آپ کے استاد ہیں، آپ ان سے دین لیتے ہیں، کیا جھوٹا ہے کیا وہ؟ ہاں استاد ہے میرے، کیا بات ہے اس میں؟ کوئی شرم کی بات ہے کیا؟ تو انسان پھر نہیں ہے وہ. خاموشی سے سنیں. آپ کے استاد بھی جو روش اختیار کرتے ہیں وہ تیسرا بندہ رکھتے ہیں ماڈریشن کے لیے، وہ کوئی طاہر جنگوں سے احوان کو، تو بھاگنے آپ کیوں والے نہیں رکھ تھوڑی رہے؟ ہیں، وہ کوئی نامرد تھوڑی ہیں میرے استاد، جنگوں سے تھوڑی بھاگے ہیں وہ. مونش بھائی تو کو بڑا آپ بھی معلوم ہے نہیں. انشاءاللہ کہ وہ نامرد نہیں ہے. آپ نے ہاں رات وہ، بتائی کیا ان کے ساتھ؟ ارے چھوڑے جی سرفراز بھائی، یہ ایسی ہیں بدتمیز ہے، ان کو بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں مونش بھائی، بات نہیں کروں گا اچھا آپ ہم سے. بدتمیز میرے ہیں، ہم رافضی بھائی، بدتمیز ہیں. آپ میں کتنے تمیز ہیں؟ بھائی ایسے اچھا ہم مونش بھائی بدتمیز بات کو آپ. شروع کرتے ہیں. آپ نجم الدین شاگرد بھائی کو وقت رکھے، تمیزدار تین لگتے تین منٹ ہیں. کا پہلا وقت رکھ آپ لے. کی پرورش اچھی لگتی ہے مجھے. 3 منٹ کا رکھ لے. اور یہ بھی رکھ لے کہ درمیان میں اگر کوئی بولا ہاں تو شکست تو ہے اس کی. وہ پکی شکست کہلائے گی اس کی، ٹھیک ہے نا نہیں انشاءاللہ. رک جائیے سرفراز بھائی، میں ان کی شرطیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس شرط کے مطابق ہی ڈیبیٹ ہو. ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے مونش بھائی. میرے بھائی میری بات سنو. اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. نہیں میری نہیں نہیں، دلیل کیوں سنو اور ٹائم نہیں؟ جواب دو بس. نہیں نہیں رک جائے، بھاگنا نہیں ہے بھائی، او بھیا بھاگنا نہیں دعوت میں ہے. نہیں ابھی آئے ہیں آپ ہم کہہ رہے تھے کہ نا. آئیں گے، دعوت آپ کھائیں گے چاہ اور رہے چل ہیں جائیں مجھے، گے. آپ یہاں آپ مناظرہ یہ چاہ کرنے کے رہے لیے ہیں، آئے ہیں. آپ یہاں چاہ یہ رہے ہیں مجرا کہ کرنے تھوڑی آپ آپ آئے یہ ہوئے ہیں. چاہ رہے ہیں میرے بھائی، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کال کاٹ کے یہاں سے بھاگ جاؤں اور آپ مجھے بھگوڑا ثابت کر دیں جا کے. وہ آپ تو یہی ہے چاہ کیا؟ رہے ہیں، آپ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے. ارے بھائی تمام لوگ یار میوٹ کر لینا. نظم الدین بھائی آپ بھی میوٹ کر لیں. ایک بندہ بولو نا، ایک بندے سے بات کرنے کے لیے یہ نظم الدین لیے بھائی آئے آپ ہیں ہم میوٹ یہاں. کر لیں. دیکھنے لیے نہیں آئے کہ سرفراز بھائی بھی لگ رہے ہیں اور بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے صرف رضا بھائی سے بات کرنی ہے ورنہ ہم چلے جائیں گے یہاں سے. ماڈریشن تو بھائی کرنا پڑے گا کسی کو، ماڈریشن کریں گے. اور بات یہ ہے کہ آپ نے شرطیں بھیجی ہیں، اگر آپ اس کے مطابق نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. جی ٹھیک ہے، بات سنیں میری. قرآن کی آیتیں پڑھیں، شروع کریں. 3 منٹ ہے آپ کے پاس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 44. اس آیت کے لاسٹ میں جو جز ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق فیصلے نہ کرتے ہوں ایسے لوگ کافر ہیں. آپ غور کر رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا رضا بھائی؟ رضا جی آپ بھائی بولتے جائیں. جی. اس کے اگلی آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 5 آیت نمبر 45 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت کے لاسٹ کے جز میں
جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں یعنی ظالم ہیں۔ اس کے آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 47، اسی آیت کے لاسٹ کے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق قرآن کی عربی پڑھنا رضا بھائی، حکم نہ دے گا تو ترجمہ کے ایسے ساتھ لوگ قرآن کی عربی بھی پڑھوا لیا کریں۔ یعنی فاسق ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ تو مانتے ہیں کہ جناب معاویہ خلیفہ راشد ہیں؟ جی رضا بھائی۔ ارے بھائی مجھ سے آپ نہ پوچھیے، آپ کا وقت ہے، جو استدلال کرنا ہے کریں، میں اپنے وقت میں انشاءاللہ آپ کی بات کو جواب دوں گا، جو بھی رکھنا ہے رکھتے جائیں، میں لکھ رہا ہوں۔ جی بار مناظرہ کرنا سیکھ رہے ہیں کیا؟ جی معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ راشد ہیں، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان خلیفہ راشد ہیں، اور جناب مولا علی علیہ السلام بھی خلیفہ راشد ہیں آپ لوگوں کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک صرف جناب حضرت مولا علی علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ میں نے جو آیتیں پیش کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہ کرتے ہوں، ایسے لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کو خلیفہ راشد کس نے بنایا؟ ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان کو خلیفہ کس نے بنایا؟ قرآن نے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یا اجماع امت نے؟ جی وقت ہو گیا، رہنمائی کریں۔ جی وقت ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ انہوں نے ایک وضاحت یہ کی ہے قرآن کریم سے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، اور استدلال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ تو گویا انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خلافت منصوص من اللہ ہے، تو پہلے یہ قرآن سے خلافت کو منصوص من اللہ ثابت کریں گے، کیونکہ خلیفہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اللہ نے بنایا ہے یا اجماع نے بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع جو بناتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی اجماع ہوتا ہے، گویا کہ اللہ ہی بناتا ہے ہر کسی کو خلیفہ۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اللہ نے بنایا ہے، ایک بات۔ دوسرا، آپ کا یہ کہنا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو آپ نے حضرت معاویہ کا کوئی عمل پیش تو نہیں کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی آیت یا کون سی دلیل پیش کی ہے جو قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، وہ عمل مجھے دکھائیے، وہ عمل آپ نے دکھانا ہے۔ آپ نے کہا کہ خلیفہ کس نے بنایا؟ خلیفہ تو حضرت حسن نے بنایا نا، حضرت حسن کو ہم مانتے ہیں کہ خلیفہ تھے، حضرت حسن نے اپنی خلافت کو حضرت معاویہ کو سونپ دیا، انہوں نے خلیفہ بنا دیا۔ تو گویا کہ اہل بیت کی ایک ہستی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ کو اپنی خلافت کو سونپ دیا، صرف سونپا نہیں، بیعت بھی کر لی۔ یعنی حضرت حسن کا بیعت کرنا اور خلافت کو سونپنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کو خلیفہ مانا۔ ایک دلیل بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے، یہ بھی ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت معاویہ کو، جو کہ امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جانے دیں صحیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں فقیہ، یعنی وہ اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کر رہے ہیں اور فقیہ ہیں۔ یہاں ابن عباس کے سامنے ان کو امیر المؤمنین کہا جا رہا ہے، اور ابن عباس کوئی تشکیل پیدا نہیں کر رہے، کوئی شک پیدا نہیں کر رہے کہ تو نے ان کو امیر المؤمنین کیوں کہا، وہ تو خلیفہ ہے ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ خلیفہ تھے، حضرت حسن نے خلافت کو سونپ دیا، اس بات کی دلیل حضرت
حسن نے بھی ان کو خلیفہ مانا. اب آپ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مطلق آیت کفر پر پیش کریں کہ یہ کفر ہے. اب میں آپ کو ایک الزامی جواب دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ خلیفہ صرف اور صرف حکومت اللہ کی چلتی. اسی آیت کو انہوں نے دلیل بنایا اور حضرت علی کو کافر ثابت کیا، نعوذ باللہ. تو کیا یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کافر ہیں؟ جی رضا بھائی ٹائم ہو گیا ہے. رضا بھائی ہاں میں رک گیا نا، آپ ان کو موقع. جی جی جی. اور رضا بھائی آپ نے وہ بات تو ان کو بتائی نہیں، یہ حضرت معاویہ کو خلفائے راشدون بول رہے ہیں. وہ جانے دیں، ان کی عربی ان کے استاد کی طرح کمزور ہے، بولنے دیں. چلے مونش بھائی شروع ہو جائیں. جی میرے بھائی، آپ نے جو کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کس آیت کا انکار کیا اور ایسا کون سا فیصلہ کیا جس سے آپ نے معاویہ بن ابی سفیان کو کافر کہا. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اطاعت علی کی اطاعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جو نبی کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا اور تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اتنی فضیلتیں جو کہ میں نے صرف چند فضیلتیں بیان کی ہیں آپ کی کتب کی احادیثوں میں ملتی ہیں. الحمدللہ ہمارے کتب میں درجنوں احادیثوں سے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بھری ہوئی ہے، لیکن آپ کے کتب میں جو آپ کے محدثین ناصبی تھے ان لوگوں نے چھپانے کی کوششیں کی، لیکن وہ چھپا نہ سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت سے پہلے پہلے دین غالب کرنا تھا اور ہر گھر میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق پہنچنا ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا. اور آپ جی کی حدیث بھی مونش بھائی موجود ٹائم ہے ہو آپ گیا کی ہے. کتب میں بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین. تمام سامعین دیکھیں، ابھی تک کہہ رہے تھے میں قرآن سے حضرت معاویہ کا کفر ثابت کروں گا، اور محتاج ہو گئے ہیں اہل سنت والجماعت کی احادیثوں کے حضرت علی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے. لو جی دعوت اللہ. بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن سے حضرت معاویہ کا کفر ثابت کروں گا، اب آ گئے ہیں ہماری حدیث جو بھی پڑھی مسلم کی. اب فضیلت جن سے ثابت کر رہے ہیں وہ ہمارے محدثین، اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناسبی تھے. جب ناسبی تھے تو فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ یہ ان کو اپنا ہی نہیں پتا ہے کہاں چلنا ہے. استاد کی ہے نا، تو استاد کی نقش قدم پر چلے گا. بھائی اگر ہمارے محدثین ناسبی تھے تو تمہارے پاس اڑ کے روایت آئی ہے، یہ پیش تو آپ نے ترمذی سے کی ہے، یہ پیش تو آپ نے بخاری سے کی ہے، پیش تو آپ نے مسلم سے کی ہے. سارے کے سارے مسلم بخاری آپ متبع سنت اور محب اہل بیت ثابت کر رہے ہیں اپنی زبان سے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ سارے ناسبی تھے. تو یہ کہ آپ کی گھر کی کتابیں جو آپ نے پیش کی تھی یہ ہماری کتب میں ہے ساری چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے میری اطاعت، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، سندن ثابت نہیں ہے. چیلنج کرتا ہوں اس کی سند ثابت کریں، انشاءاللہ ہم بعد میں اس پر بات کریں گے. کیا فضائل کا ہم نے انکار کیا؟ حضرت علی کی فضائل کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ابو بکر کی فضیلت الگ ہیں، عثمان کی الگ ہے، عمر کی الگ ہے، حضرت علی کی الگ ہے. اس سے حضرت معاویہ کا کفر ثابت نہیں کرنا.
कुफ्र साबित करो ना कुरान की आयत से। जो आपने भी आयत पेश की थी उस आयत का मैं जवाब दिया, आपने कहा कि खलीफा किसने बनाया, मैंने कहा अल्लाह ने बनाया, इजमा ने बनाया, हजरत हसन ने बनाया और हजरत इब्न अब्बास ने बनाया, और किसी ने इश्काल नहीं किया कि आप खलीफा नहीं है। इस बात की दलील है कि इख्तलाफ नहीं है। खारजियों ने हजरत अली को इसी आयत के तहत काफिर साबित किया था। आप मानते हो कि हजरत अली काफिर थे? कोई जवाब नहीं दिया। हमने इनसे ये कहा है कि कुरान से साबित करें। कुरान हम पेश करते हैं उनके ईमान पर। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह तौबा आयत नंबर 100 में फरमाता है कि वस्साबिकून वल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व रज़ू अन, यानी साबिकून वल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले गए मुहाजिरीन और अंसार, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और जिन्होंने एहसान के साथ इनकी पैरवी की, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन। तो इस आयत में साबिकुन वल अव्वलून से वो सहाबा मुराद हैं जो पहले ईमान लाए थे, मुहाजिर और अंसार। उनके बाद जिन्होंने इनकी एहसान के साथ पैरवी की वो मुसलमान हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। रजिया का सीगा है माजी, पहले माजी। अल्लाह उनसे राजी हो गया, यानी कि होगा, हो गया, पहले माजी। क्योंकि जब वल्लज़ीना तबाऊहुम बा के ऊपर जबर आता है तो वो माना देता है प्रेजेंट का, यानी राजी हो गया, ये नहीं कि राजी होगा, मुस्तकबिल का माना नहीं। लेकिन जब बा के नीचे जेर आएगा तो वो होगा मुस्तकबिल और प्रेजेंट दोनों। जैसे अल्लाह फरमाता है इत्तबियू मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई। यहाँ ता के नीचे जेर है, इत्तबी, बा के नीचे जेर है, इत्तबियू, और वहाँ क्या है, वत्तबाऊ। तो तबाऊ के वहां पर बा पे जबर है, तो वाज़े हुआ कि वो प्रेजेंट की ही बात हो रही है, अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो इसमें हजरत माविया ने तमाम साहबों को ये हुक्म था कि उनकी पैरवी करें, और अल्लाह ताला ने हजरत माविया को जन्नती साबित कर दिया। ठीक है, हमारी बात का आप जवाब दें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं कि जिनको आपने नासबी कहा उन्हीं से फजीलत साबित हो रही है। कुफ्र कहा गया, राफजी का तो कुफ्र खुद वाज़े हो रहा है कि किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना, अगर कुफ्र साबित ना हो तो कहने वाला खुद काफिर हो जाता है, तो ये बंदा खुद काफिर हो गया। साबित करे कुफर हजरत माविया का, आयत से पेश करे। ठीक है, दलाइल ना दे, अच्छा आयत। मजमून मैं ले रहा हूँ आप, हाँ मैं आ गया। ठीक है जनाब मोनिस भाई, आपका वक्त शुरू करता हूँ 3 मिनट। ठीक है जी, बोले आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी रज़ा भाई, मैंने जो कुरान की आयतें पेश की हैं, मैं बस मुझे ये बताएं कि मैं इससे सिर्फ जनाब मुआविया को नहीं ले रहा हूँ, जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान और जनाब मुआविया, इनको खलीफा किसने बनाया? अंसार ने बनाया या फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने बनाया? जब एक मिनट बनी सगेवा, इसका जवाब रजा भाई ने ऑलरेडी दे दिया है। जो सवालात आपके जानिब से हुई है वो सवालात करे जवाब दे कि उनको किसने खलीफा बनाया। उन्होंने रिवायत पेश की हजरत हसन ने बनाया। ठीक है, हम नहीं मानते वो सुलाह हसन, भैया आपके ना मानने से हमें क्या है, हम तो आपका वजूद भी नहीं मानते, उससे थोड़ी ये कोई मुनाजरा का कोई उसूल है, हम नहीं मानते। मेरे भाई वो सुलह हुई थी, कुछ शर्तों पे सुलह हुई थी। मोनीश भाई आपने ये कहा कि हम नहीं मानते, ये मुनाजरा का उसूल है। जनाब मुआविया बिन अबी सुफियान ने वो शर्तें पूरी नहीं की थी, हम उनको अरे खलीफा नहीं मोनीश भाई उस मानते। पर भी बात कर अच्छा, लेंगे। मैं मोनिश भाई बात ये है, देखें आप माशाल्लाह एक अहले इल्म हैं और आपकी कदर है, आप कदर व मंजिलत के अहल हैं। आपने ये कहा है कि आप उसको नहीं मानते, तो रब्बे काबा की कसम बगैर माने आपने हजरत माविया का वजूद कैसे साबित कर दिया? कुरान से साबित करें कि हजरत माविया कोई थे। मुझे बताएं ना, कुरान से। जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान, इनको खलीफा किसने बनाया? ओ भाई, बात आज हजरत माविया पर हो रही है। आज क्या हो गया आपको? पहले हजरत मुआविया के मौजू उस्तादों की बात खैर है, नहीं आप है। इनकी भी बात करें, आप नहीं इनकी भी नहीं, बात मौजू करें। आज हजरत माविया है, मौजू आज नहीं, हजरत माविया। मोनिश हमें भाई मालूम है तुम्हारे आज मामू का मौजू है, पहले इनका भी, हाँ, बस इनको उसी भी पर बताए बात ना। करते मैंने हैं। कुरान की जो आयतें उस पेश पर की, मैं उसी पे इंशाअल्लाह काफिर साबित करूंगा। उस पर जो है इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। आज मौजू हजरत माविया है। ठीक है, एक बार में एक ही शख्सियत पर बात होगी। आप जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान, इनकी खिलाफत साबित करें। मैं नहीं, बात खिलाफत पर नहीं हो रही, बात हो रही है हजरत माविया के ईमान और कुफ्र पर। बात खिलाफत पर नहीं हो रही भाई साहब, मोनिश भाई। कुफ्र साबित करूंगा, हाँ, बस उसी पर बात करें। साबित करूंगा यार। तो मुझे हाँ, बताओ तो सही, जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान को खलीफा किसने बनाया? चाहता हूँ। अरे भाई वो छोड़े ना, उमर और उस्मान, ये बात की बात है, हजरत माविया का कुफ्र साबित करें।
آپ تو کفر ثابت کر تو رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو نہیں مانتے. بنایا نبی نے بنایا کیا؟ ارے بھائی ہم نے اس کا جواب دے دیا, ہم نے اس کا جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ حضرت حسن نے بنایا, حضرت معاویہ کو خلیفہ اجماع نے بنایا, حضرت معاویہ کو خلیفہ اللہ نے بنایا. اچھا, جناب ابو بکر, جناب عمر, جناب عثمان کو کس نے بنایا؟ وہ کیوں جا رہے ہیں ادھر کو, جو پہلے حضرت معاویہ. جی ہاں, جناب معاویہ کو بنایا, ہم نہیں مانتے. وہ کچھ شرطوں پر کیا کہ میں صلح ہوئی تھی جو کہ جناب معاویہ نے پوری نہیں کی. ہاں ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ بات ہوگی. آپ کا یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شرطیں لگائی, وہ تو بات کی بات ہے. پہلے یہ تسلیم ہو جائے کیا حضرت معاویہ کو حضرت حسن نے خلافت سونپی تھی یا نہیں. رہا آپ کا وہ شرطیں انہوں نے پوری نہیں کی, شرائط, وہ شرطوں پر خلیفہ بنایا نہیں, خلیفہ بنایا. شرط تو بعد میں ہے نا, عمل تو بعد میں ہوگا, پہلے تو خلافت ثابت ہوگی. اے بھائی صاحب مولوی بھائی, پہلے خلافت ثابت ہوگی یا پہلے عمل؟ پہلے عمل یا خلافت؟ پہلے عمل, پہلے عمل یا خلافت؟ یہ بھاگنے لگا, دیکھو بھائی رافضی آج بھاگنے لگا, رافضی بھاگ رہا ہے اپنے استاد کی طرح. بھائی اللہ کی قسم میں اس کی سند پہ بات کروں گا, قیامت آ جائے گی, آپ اس شرائط کو ثابت نہ کر پائیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے, پہلے ایک بات تسلی سے سنیں, ہمیں پتہ چل گیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیں عمل ثابت ہوتا ہے پہلے خلافت؟ جب خلافت ثابت ہوگی اسی بعد عمل ثابت ہوگا. پہلے آپ مانیں خلافت سونپی, اب اس پر عمل کیا یا نہیں کیا وہ بات کی بات ہے نا. پہلے یہ بتائیے خلافت سونپی یا نہیں. خلافت دی شرطوں پر دی, صلح حسن شرطوں پہ ہوئی ہے میرے بھائی. ہاں تو کب خلاف ورزی کی انہوں نے؟ شرطیں پوری نہیں کی. خلیفہ بننے سے پہلے یا خلیفہ بننے کے بعد خلاف ورزی کی؟ خلیفہ بننے کے بعد. تو آپ خود مان گئے کہ خلیفہ بنے تھے. تو خلیفہ بنے ہی شرط کے اوپر تھے نا. تو خلیفہ تھے نا, مان گئے نا. نہیں بھائی, شرطیں پوری نہیں کی تو خلیفہ کہاں سے ہو جائے گا بندہ؟ بھائی ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد شرطیں خلاف ورزی کری ہیں, تو خلیفہ تو بن گئے. تو وہ تو اس نے, وہ پھر یہ جھوٹ ہے نا, اس نے کہ ہمیں دھوکہ دیا ہے. اور کیا نبی جھوٹ ہے, صلی کیا اللہ علیہ جھوٹ ہے, وسلم مومن کبھی جھوٹ نہیں کیا بول سکتا. جھوٹ ہے, کیا جھوٹ ہے؟ ارے بے وقوف رافضی بات کیا کر رہے ہیں اور جواب کیا دے رہا ہے. حضرت حسن نے خلافت سونپی اور آپ نے مانا, آپ نے مانا. آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, چلے بولے, میں نہیں بولوں گا, آپ بولے. اچھا, آپ بدتمیزی پر آ رہے ہیں, پھر ہم چلے جائیں گے یہاں سے, تو پھر بولیں گے کہ بھگوڑا نہیں, ہے. وہ آپ پیش کریں بھائی, بھاگنا تو ہی مجھے پتا ہے شروعات آپ لوگوں پہ جب جواب نہیں بنتے نا تو بدتمیزی پر آتے ہیں. 2 منٹ دیے جاتے ہیں, دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہو آپ لوگ, اور عزت سے کھیلنے کے بعد میں اس کو بھگوڑا ثابت کرتے ارے ہو. بابو آپ کی عزت نہیں لوٹی میں نے, آپ کی عزت نہیں لوٹی بھائی. آپ پیش کریں 2 منٹ. تم لوگوں کو یہ دیکھو بھاگنا شروع کر دیا رافضی. یہ اہل حدیث کی مجلس منجی ٹھوک دیں گے آپ کی. یہ حسن اللہ یاری کے سامنے جو آتے ہیں نا چوزے, یہ چوزے جو آتے ہیں نا وہ نہیں ہیں. یہ اہل حدیث کی مجلس آپ کی منجی ٹھوک کر جائیں گے, آج جانے نہیں دیں گے. اور بھاگے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بھاگنا نہیں ہے. حضرت حسن نے آپ نے خود مانا ہے کہ خلافت سونپی, اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے شرائط پر عمل نہیں کیا. پہلے خلافت کو تسلیم کرو, پھر خلافت کے بعد جو انہوں نے عمل نہیں کیا اس پر میں انشاءاللہ مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ صحیح سند سے ثابت کر دیں. رب کعبہ کی قسم قیامت آ جائے گی, ایک سند صحیح ثابت نہیں کر پائے. سند ثابت تو سب کریں گے, ہوگی, سند ہی نہیں ہے. چلے مونیش بھائی شروع ہو جائے, آپ کے پاس 3 منٹ ہے. ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا, جو سوال ہے اس پر قائم رہیے گا. آج اس کو احساس ہو رہا ہوگا, یہ سوچتا ہے کہ حسن اللہ یاری کے سامنے جو آتے ہیں وہی ہوں گے. منجی ٹھوک دیں گے انشاءاللہ. ٹھک گیا. مونیش بھائی آپ بولیں, مائک میوٹ ہے آپ کا. آپ بھی آ جائیں حسن اللہ یاری صاحب کے پاس. نہیں ابھی آپ سے بات کریں گے. آپ تو آئے ہیں نا وہاں سے اس کے ساتھ, آپ نے تناسل بھی دیکھا ہے. اچھا میری بات سنیں, آپ کے گھر کوئی آپ نے کسی بیلدار کو بلایا اپنا گھر بنانے کے لیے اور کہا کہ میں 500 روپے جھاڑی دوں گا روز کی. ارے بھائی میں اس کو بیلدار بھی نہیں سمجھتا, میں تو اسے موچی سمجھتا ہوں. آپ اپنی بات پیش کریں 3 منٹ. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, 1 روپیہ نہ دوں میں فری میں بلاؤں. میں 3 منٹ دے رہا ہوں. ادھر ادھر کیوں جا رہا ہوں, 3 منٹ آپ کو پیش کرو. بیلدار کو اپنے گھر پر گھر بنوانے کے لیے بلوایا اور اس سے بولا کہ 500 روپے روز کی جھاڑی میں دوں گا, اور اپنا گھر بنوانے کے بعد تم اس کو پیسے نہیں دیتے ہو. بھاگنے کی تیاری نہ کیجیے, ادھر ادھر کی بات نہ کیجیے. 3 منٹ دیا گیا تو مولا حسن علیہ السلام نے معاویہ کو خلیفہ بنایا اور کچھ شرطیں رکھی جو معاویہ نے پوری نہیں کی. معاویہ خلیفہ بن گیا لیکن شرطیں
جب تم نے گھر نہیں تو تم لوگ دھوکے باز ہوئے، اس پلے دار کو تم نے پیسے نہیں دیے، تو اسی طرح معاویہ بھی دھوکے باز ہوا، درست ہو گیا، جھوٹا درست ہو ہوا، گیا۔ اب مجھے اتنا کذاب بھائی بتا ہوا، دیں، مجھے اتنی نہ دیکھیں بھائی پلیز۔ اب مجھے اتنا بھائی تمام لوگ نہ بولیں، ٹھیک ہے آپ نے مونس کذاب بھائی ہوا، یہ بات جھوٹا بتا ہوا۔ دی ہے، ٹھیک ہے آپ نے یہ بات بتا، یہ کذاب حضرت معاویہ ہوئے یا پھر حضرت حسن، کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا تھا؟ نہیں، دھوکہ تو اس نے دیا نا معاویہ نے۔ وہ بعد میں ہوا یا پہلے؟ حضرت حسن علیہ السلام تو پاک ہیں، نہیں یہ جو خلافت سونپی آپ تھی لوگ ان کا حضرت نام بھی معاویہ نہ کو، لیا کریں، آپ اے لوگ ان کا رافضی نام بھی بھائی نہ سن لیا تو کریں، لیں، رافضی بھائی سن لیں، اس کی دیکھو پیڑ گیلی ہو آپ چکی ہے، لوگ ان کا، ہاں اس کی الحمدللہ پیڑ یہ سوچ رافضی، رہا ہے، یہ الحمدللہ سوچ رہا میں ہے فخر ہے۔ یہ سوچ رہا ہے مونس کے میں بیچ میں بولوں بھاگنے کا موقع مل جائے ابھی بھاگ سکتے ہو آپ۔ بھائی حضرت حسن نے خلافت کو سونپا، انہوں نے مانا کہ خلیفہ بننے کے بعد مخالفت کی ہے شرائط کی، تو خلیفہ تو بن گیا نا، اس نے مان لیا خود، تو خلیفہ اس نے تسلیم کر لیا، اب بات اس کو ہوگی کیا شرائط کو پورا کیا یا نہیں، تو مونس بھائی اس کو تیار ہو جائیں، آپ روایت پیش کر دیں کہ شرائط کیا تھی، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جائیے ربوہ سے لائیے یا ایران سے لائیے، سند پیش کریں، کون سی شرائط تھی ہمیں بتا دیں۔ مونس بھائی آپ میوٹ ہیں، وہ شرائط بتا دیں کون سی شرائط کی مخالفت کی ہے، خلیفہ تو آپ مان گئے۔ جی، معاویہ نے جس طرح مولا حسن کو دھوکہ دیا، اس طرح تم نے اس پلے دار کو بھی دھوکہ دیا، جس سے اپنا گھر تو تم نے کھڑا کروا لیا، گھر تو بنوا لیا، لیکن اس کی جھاڑی نہیں دی۔ اسی طرح مولا حسن نے معاویہ کو خلیفہ تو بنا دیا، اس کی بیعت بھی کر لی، جی لیکن اس نے دھوکہ دے دیا، کذاب نکلا کیا وہ، دھوکہ دیا، کیا دھوکہ دیا، وہ پیش کریں نا، اس نے کیا اس کی دھوکہ شرطیں کہاں پوری پر تھا؟ نہیں کی، مولا علیہ السلام وہ کی شرط شرطوں پہ کہاں قائم ہے، نہیں رہا وہ شرط کیا تھی پیش کریں، وہ شرط کیا تھی وہ پیش کریں، کون ہم کو انکار کر رہا، پیش کریں، آپ کا وقت۔ اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی، ارے آپ کو تو میں بیوقوف جاہل مطلق رافضی کذاب مرتد کافر انسان یہاں پر آیا کیوں تھا جب تو اسے مناظرہ کرنا نہیں آتا، بیوقوف جاہل، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، یہاں پہ کیا پانی پینا آیا تھا، یہاں پہ کیا اپنے مطلب استاد کا دفاع کرنا آیا تھا، بیوقوف جاہل کہیں کا، متا کروانا تھا متا۔ علامتا کی پیداوار، روک دے ریکارڈنگ، جاہل کہیں کا۔ رضا دیکھو بھائی اس نے بھائی موضوع کیا رکھا ریکارڈنگ تو مت پہلے اس پہ تو بات کر لو۔ ریکارڈنگ میں بھاگا ارے ہے، بھاگا ریکارڈنگ مت چیلنج دے کے روکنا اگر بھاگا۔ وہ ہے نا، بھائی بھائی وعلیکم مونس بھائی ریکارڈنگ مت روکنا، ریکارڈنگ مت روکنا اگر وہیں پہ بیٹھا ہوا تھے۔ ہے ابھی ہے مونس ہے، ابھی ہے مونس، ابھی گیا نہیں ریکارڈنگ مت آئے گا۔ روکنا کیونکہ ریکارڈنگ رضا رکنے بھائی کے بعد یہ وہ ڈرامہ دکھائے گا۔ چیٹ کی بتاؤ، اس نے موضوع کیا طے کرا تھا، چیٹ بتاؤ لوگوں کو، پہلے اس نے موضوع ہاں کیا میں طے کرا تھا۔ رضا بھائی میں سنیں، دکھا دوں، بھائی ریکارڈنگ کون کر رہا ہے، ریکارڈنگ مت روکنا ٹھیک ہے نا، جب تک یہاں بیٹھا ہے یہ۔ ہاں رضا بھائی یہ چیٹ بتاؤ لوگوں کو، چیٹ بتاؤ کیا موضوع طے کرا تھا اس نے، یہ ہلو دیکھیے۔ رضا بھائی، میں موضوع بتا دیتا ہوں، موضوع یہ اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے، ہاں یہ ریفریش اوپر کریے، ریفریش ماریے، ریفریش ماریے نا۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا تھا یہ اس کا مناظر، دیکھیں شرائط تھا۔ اس نے دیکھو موضوع رکھا تھا سرفراز بھائی معاویہ ایک کا بول گئے۔ باغی ہونا ثابت کریں گے، اور یہ حضرت شیخین کی طرف آ گیا، اچھا یہ اور حضرت پھر میں نے معاویہ بعد میں رضی پوچھا، اللہ عنہ کو، اچھا یہ کہیں گے، یہ آپ نے کہا۔ اب سرفراز بھائی مولد بھائی سے مطالعہ کرے کہ یہ موضوع پر بات کرے، اچھا یہ رضا بھائی موضوع وہاں پر پہ بات ٹائم کا کرے۔ اسپیلنگ کیا لکھا ہے، انہوں نے شرائط دکھا ہے، تھوڑا ٹائم کا اسپیلنگ دکھا ہے، ان کی ارے پڑھاوا بھی ٹائم کریے۔ نہیں ان لیکن پڑھ اس چھوڑو، کی ان پڑھ ہے وہ۔ وہ چھوڑو، یہ